یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وقال تعالى ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح باطنی بیماریاں بھی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ ظاہری بیماریوں سے انسان ہلاک ہو کر قبر میں چلا جاتا ہے، اور باطنی بیماریوں سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں کا نتیجہ اور اس کی انتہا موت ہے، اور باطنی بیماریوں کی انتہا اور اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ موت تو ایسے بھی آنی ہے، موت کوئی بیمار نہ بھی ہو تب بھی آ جائے گی، کسی کا حادثہ نہ ہو تب بھی آ جائے گی، کوئی بالکل فٹ فاٹ ہو پھر بھی آ جائے گی۔ لیکن جہنم سے بچا بھی جا سکتا ہے، اور گناہ کر کر کے اپنی باطنی بیماریوں کو دور نہ کرنے میں غفلت برت کر انسان جہنم کما بھی سکتا ہے۔ اس لیے جسمانی بیماریوں سے نجات سے زیادہ باطنی بیماریوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ظہر کی نماز کے بعد باطنی بیماریوں کی بات چل رہی ہے، یہ اس لیے نہیں چل رہی کہ جب یہ بیان ہوگا تو کرنے والے اور سننے والے سب کے سب اس بیماری سے شفا پا جائیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ ان مذاکروں کا مقصد صرف ٹیسٹ ہیں، ایکس رے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہیں، پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ جب انسان کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کی رپورٹس میں آ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ تو ان مذاکروں کا مقصد یہ مذاکرے علاج نہیں ہے کہ ایک دن کے بیان سے ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ اس میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ان بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔
محنت کرنی پڑتی ہے، سال ہا سال لگتے ہیں اس میں، پھر کہیں جا کے انسان ان بیماریوں سے شفا پاتا ہے۔ اس لیے یہ مذاکرے صرف ان بیماریوں کے بارے میں فکر مند ہونے کے لیے ہیں کہ ہم فکر مند ہو جائیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرا چھٹا سبق چل رہا ہے، پانچواں سبق چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں چھٹے آسمان پہ ہوں، پانچویں آسمان پہ ہوں، میں نے پگڑی پہن لی، میں نے مدرسے میں پڑھ لیا، میں نے تبلیغ میں ٹائم لگا لیا، تو بس اب تو ہم چوں دیگر نیست، ہم جیسا تو اب کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے ہم باہر نکلیں، اپنے آپ کو مریض سمجھنا شروع کریں۔ علاج شروع تب ہوتا ہے جب پہلے انسان اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہے۔ مریض سمجھے گا نا پھر علاج شروع ہوگا، اس سے پہلے علاج کیسے ہوگا؟ کوئی پاگل ہے جا کے خواہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائے، اس کی فیس بھی بھرے اور پھر ٹیسٹیں بھی کروائے اور پھر دوائیاں بھی لے اور پھر کڑوی کڑوی دوائیاں بھی پیے اور پھر پابندی سے پیے اور پھر پرہیز بھی کرے؟ کوئی پاگل تھوڑی ہے خواہ ایسے کرے۔ مریض کو جب تک اپنے مرض کا احساس نہیں ہوتا تب تک اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی بیماری مریض کو اپنے مرض کا احساس نہ ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ سب بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جس مریض کو اپنے مرض کا احساس نہ ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کیسے علاج ہوگا اس کا؟ اس لیے یہ مذاکرے علاج نہیں ہے، یہ علاج کی طرف توجہ دلانا ہے۔ یہ علاج نہیں ہے بلکہ یہ علاج کے لیے فکر مند کرنے کے لیے ہے۔ جتنی بیماریاں گزر چکی ہیں یہ ساری بیماریاں مہلک بیماریاں ہیں، جہنم میں لے جانے والی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مردود کرنے والی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم کرنے والی بیماریاں ہیں۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو ان سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس بیماری کو مشائخ نے ام الامراض کہا ہے۔ کہتے ہیں نا تبلیغ ام الحسنات ہے، اس سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دعوت کا جو کام ہے یہ نیکیوں کو جنم دیتا ہے کہ یہ ام الحسنات ہے، اس کی وجہ سے نیکیاں زندہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی بھی ایک ماں ہے، جس بیماری کی ساری بیماریاں پیداوار ہیں، اور جو ان میں سب سے زیادہ خوفناک بیماری ہے، سب سے زیادہ بھیانک بیماری ہے، سب سے زیادہ مہلک بیماری ہے، سب سے زیادہ اللہ سے دور کرنے والی بیماری ہے، اس بیماری کا نام ہے تکبر۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھوائی اپنے خلیفہ خاص حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے لکھوائی، اور اس کتاب کا نام رکھا ام الامراض۔ یہ ہر عالم کے پاس ہونی چاہیے، ہر سالک کے پاس ہونی چاہیے، جو دین کا کام کرتے ہیں اور پھر دین کی محنت کی وجہ سے ان کو پروٹوکول ملتا ہے، عزت ملتی ہے، ان کو ممبر ملتا ہے، ان کو مصلی ملتا ہے، ان کو سلام کیا جاتا ہے، ان سے مصافحے کیے جاتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے، اس کو یہ کتاب ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم پہلے بڑی تعداد میں یہ کتابیں منگواتے تھے اور یہاں رکھتے تھے، اس دفعہ بھی ذہن میں تھا لیکن غفلت کی وجہ سے یہ بات رہ گئی۔ کئی دفعہ سوچا ابھی فون کرتا ہوں کراچی، ابھی فون کرتا ہوں، بس وہ بات رہ جاتی ہے۔ اس کا بھی یاد رکھیں گے، آج ہی منگوا لیں۔ پتلا سا رسالہ، جیسے نورانی قاعدہ ہے نا، ایسی کتاب ہے، لیکن بھائی بڑا فائدہ ہے اس کتاب میں۔
بڑا فائدہ ہے اس کتاب میں. اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اپنے مرض کا سراغ ملے گا، آپ کو اپنے اندر پھیلے ہوئے جراثیم نظر آنے لگ جائیں گے. اور یہ کتاب ایک دفعہ پڑھنے کی نہیں ہے، یہ زندگی بھر اپنے مطالعے میں رکھنے کی ہے، اور اس کو پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ جو مرض ہے نا، یہ مرض ایک تو جلدی نہیں نکلتا، پھر اگر نکل بھی جائے تو پھر پیدا ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ پیدا ہو چکا ہے دوبارہ. ایسا عجیب مرض ہے یہ کہ ایک تو نکلتا مشکل سے ہے، پھر نکل جائے تو پھر بعد میں داخل بھی ہو گیا ہے، دوبارہ لگ گیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلتا جبکہ لگ چکا ہوتا ہے. یہ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے. شیطان کو اصل میں یہ بیماری لگ گئی تھا جنات میں سے. آسمانوں پہ جو پروٹوکول ملا، فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، فرشتے اس کے آگے پیچھے، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آگے پیچھے. یہاں تو 4 آدمی سلام کریں تو آدمی کپڑوں سے باہر نکل جاتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے. تو ہضم نہیں ہوئی شہرت ہضم نہیں ہوئی تو تکبر آ گیا. تکبر کی وجہ سے حسد آیا، اس لیے کہتے ہیں ام الامراض. انکار تو کیا حسد کی وجہ سے، لیکن حسد ہوا تکبر کی وجہ سے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، تو یہ جھکا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیا چیز رکاوٹ ہے، کیوں نہیں کر رہے ہو سجدہ؟ کہنے لگے اس کو کروں، انا خیر منہ. انا، یہ اصل مرض یہ ہے، انا، میں، خیر منہ، بہتر ہوں اس سے. اور پھر دلیل بھی دی اللہ کو دلیل دے رہا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے جو چمکدار بھی ہوتی ہے اور اٹھتی بھی ہے. وخلقتہ من طین، اس کو بنایا کیچڑ سے جس میں بدبو بھی ہوتی ہے، آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اصل مرض شیطان کا یہ تھا جس کی وجہ سے مردود ہوا. شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے عزازیل، اس کا نام تھا عزازیل، تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا. بزندان لعنت گرفتار کرد، اور اس کو ملعونیت کی جیل میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کر دیا. وہ کبھی بھی اللہ کی لعنت سے، ملعونیت سے کبھی نہیں نکل سکتا. ان علیک اللعنت الی یوم الدین، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تم پر میری لعنت برستی رہے گی. تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر جاننا، اس کو کہتے ہیں تکبر. اپنے آپ کو اوروں سے برتر، اوروں کو نیچا سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں. اب جس کو نیچا سمجھا جا رہا ہے، وہ 1 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 1 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. ایک کو اپنے سے کمتر سمجھنے والا بھی متکبر ہے، 1000 کو کمتر سمجھنے والا بھی متکبر ہے، 1 لاکھ کو کمتر سمجھنے والا بھی متکبر ہے. اس کو تکبر کہتے ہیں، اپنے آپ کو اوروں سے برتر اور اوروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. جب انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو سب سے پہلی سزا اسے یہ ملتی ہے کہ وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. اور متکبر کو دنیا میں بھی ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ضرور کرنا پڑتا ہے،
اور ضرور کرنا پڑتا ہے، اور ضرور بضرور کرنا پڑتا ہے متکبر کو، پکی بات ہے یہ۔ مشرک کو اپنے شرک کی سزا دنیا میں بھگتنا ضروری نہیں ہے، شرابی کو اپنے شراب پینے کی سزا دنیا میں بھگتنا ضروری نہیں ہے، ڈاکو کو اپنے ڈاکے کی سزا دنیا میں بھگتنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حال آ بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے۔ چور کو اس کی چوری کی سزا دنیا میں بھگتنا ضروری نہیں ہے، لیکن متکبر کے لیے یہ طے شدہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ جب انسان متکبر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اوروں کو حقیر جاننے لگ جاتا ہے تو اپنے لیے گویا اللہ کی پکڑ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، شمال اور جنوب اللہ کا ہے، یہ ہوائیں اور فضائیں اللہ کی ہیں، یہ سورج چاند اور ستارے اللہ کے ہیں، یہ دن اور رات اللہ کے ہیں، یہ موسموں کا بدلنا اللہ کے حکم سے ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اس پوری کائنات کا تنے تنہا مالک ایک اللہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا وارث نہیں، کوئی اس کا جانشین نہیں، کوئی اس کا گدی نشین نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمدم نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ وہ اکیلا اس پوری کائنات کو اپنے کنٹرول اور قبضے میں کیے ہوئے ہے، اور پوری کائنات پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اتنی اس کی گہری نظر ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین آسمان کی کوئی ہلکی سی باریک سی چیز بھی میرے اوپر مخفی نہیں ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سواء من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ آہستہ کوئی بولے اس کو بھی سنتا ہے، زور سے کوئی بولے اس کو بھی سنتا ہے، دن دہاڑے کوئی بدماشیاں کرے اس کو بھی دیکھتا ہے، کوئی اندھیروں میں چھپ کر بند کمروں میں بدماشیاں کرے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اتنا جاننے والا کہ دل کے اندر چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ بھائی اندر کی بات تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتی، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتی ہے۔ تیرے دل میں کیا ہے، تیرے جی میں کیا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ میرے جی میں کیا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ آپ کس جذبے سے سن رہے ہیں اللہ کو پتہ، میں کس جذبے سے بول رہا ہوں اللہ کو یہ بھی پتہ ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تم جو آنکھیں ٹیڑھی کر کے چپکے سے نظر ڈال کے پھر دوبارہ نیچے دیکھ لیتے ہو، اللہ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا تم نے، لیکن تیرے رب کو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پوری دنیا اللہ کی ہے، پورا جہان اللہ کا ہے، اور یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی مملکت نہیں ہے، یہ ملکیت ہے۔ مملک کہتے ہیں بادشاہت کو، صرف اللہ کی بادشاہت نہیں ہے۔ بادشاہ مالک نہیں ہوتا، بادشاہ مالک نہیں ہوتا نا بھائی۔ سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے تو وہ گھروں کا مالک تھوڑی ہے، گھر تو لوگوں نے اپنے پیسے سے خریدے ہیں، اس کے ذمے صرف انتظامات ہیں۔ یہ اللہ کی مملکت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، یہ زمین آسمان سارے میری ملکیت ہیں، میرا اس میں کوئی پارٹنر شریک نہیں ہے، یہ صرف میری ہیں۔ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
نہ میری بیوی نہ میرا بیٹا جو گدی نشین بنے یا جان نشین بنے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عرب کے ہاں نسب نامے یاد کرنے کا معمول تھا۔ ہمارے نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ نسب ناموں کے ماہر حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ شجروں کے شجرے، ہاں جی آپ کس کے بیٹے؟ اچھا ان کا والد وہ، ان کا والد وہ، ان کا والد وہ، ان کا والد وہ، چلتے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نسب ناموں کے بادشاہ تھے۔ تو عرب کے ہاں یہ عام تھا، ہمارے ہاں شجرے محفوظ کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں میرا سکر دادا کون تھا، آپ میں سے بہت سارے نہیں جانتے۔ کوئی سید ہوگا تو اس کو شاید پتہ ہو، لیکن بہت سارے سید بھی یہاں ملتے ہیں جن بیچاروں کو شجرے کا پتہ نہیں ہوتا، بس وہ کہلاتے ہیں کہ ہم سید ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں۔ عرب کے ہاں اس کا معمول تھا، شجرے یاد رکھتے تھے۔ تو ہمارے نبی سے مشرکین مکہ نے آ کے کہا آپ جس کی دعوت دیتے ہیں اس کا کوئی شجرہ بھی ہے، کوئی بتاؤ تو صحیح، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، کس کا دادا ہے، اس کا دادا کون، پردادا کون، لکڑ دادا کون، سکر دادا کون، کچھ تو بتاؤ نا۔ تو حضور تو نہیں بولے، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ کیا ہوا کہ جس کو کسی نے جنا ہو، وہ اللہ کیا ہوا جو بیٹے جنتا ہو، وہ اللہ کیا ہوا جس کی بیوی ہو۔ اللہ تو وہ ہے جس کا نہ آگے کوئی ہے، نہ پیچھے کوئی ہے، نہ اوپر کوئی ہے، نہ نیچے کوئی ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی کو جنتا ہے، وہ اکیلا تنے تنہا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا باپ اور ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا بھی کہیں کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، اب یہاں کوئی سینے تانے گا تو اللہ مارے گا اسے۔ ایک چھوٹا سا آدمی کسی بڑے آدمی کے ڈیرے پہ جائے اور اس کے سامنے جا کے یوں کر کے بیٹھ جائے، یوں، تو وہ کہے گا مار کے نکالو اس کمبخت کو، بیٹھنے کی تمیز بھی نہیں بڑوں کے سامنے اس کو۔ اللہ ساری برائیاں برداشت کر لیتا ہے، اللہ تکبر کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ تکبر اللہ ہی کو جچتا ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی، بڑائی یہ میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میری نیچے کی چادر ہے۔ جو ان چادروں میں سے کسی چادر میں مجھ سے الجھے گا میں پکڑ کے اسے دوزخ میں پھینک دوں گا، یہ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ ذلیل ترین عذاب متکبرین کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو چونٹیوں جیسا بنا دیں گے، چونٹیوں جیسا، پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ یہ وہ تھے جو سینے تان کے چلتے تھے، یہ وہ تھے جن کی گردنوں میں سریے تھے، یہ وہ تھے جب بات کرتے تھے تو بڑے بڑے بول جاتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے جانتے نہیں ہو کس سے بات کر رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ یہ لہجے بندوں کے نہیں ہیں، یہ خداؤں کے لہجے ہیں۔ ان لہجوں میں خدائی کی بو آ رہی ہے، خدائی کے دعوے کی بو آ رہی ہے، ان لہجوں میں خدائی کے دعوے کی بو ہے۔ فرعون چلتا رہا، لیکن جب اس نے کہا نا انا ربکم الاعلی، اس کا تنزل شروع ہو گیا۔ قومیں آج چلتی رہی، لیکن جب اس نے کہا نا من اشد منا قوتا، اے ہود ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے تو لاؤ، من اشد منا قوتا، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تنزیہ انداز میں کہتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان پاگلوں کو یہ نہیں نظر آیا کہ جس اللہ نے ان کو بنایا ہوگا لامالا ان سے زیادہ ہی طاقتور ہوگا؟ یہ نہیں سوچا انہوں نے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے، صرف اپنے لمبے چوڑے جسم کو دیکھ کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیے۔ جب کوئی متکبر ہوتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک بھی ذلت کے ساتھ کرتا ہے۔ ابرہہ متکبر تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، نہیں چھوڑیں گے ہم بیت اللہ کو، نہیں چھوڑیں گے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا۔ ہاتھیوں کا لشکر اس لیے لے کے آیا کہ ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے یہ عرب، ان کے پاس تو ہیں بکریاں اور گدھے، یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے نہیں اتارے۔ ہاتھیوں کا مقابلہ تو فرشتے کریں نا، ہاتھیوں سے بڑی کوئی مخلوق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے بھیج دیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ نہیں کہا الم تر کیف فعل ربک بابرہہ، دیکھا نہیں تم نے ابرہہ کا کیا ہوا؟ نہیں، ابرہہ نہیں، ابرہہ تو ایک انسان تھا، لیکن اس کو جس پہ ناز تھا، جس کی وجہ سے وہ کپڑوں سے باہر آ رہا تھا، وہ تھے ہاتھی، ہاتھیوں کی وجہ سے وہ مغرور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھی لایا تھا، دیکھا نہیں ہم نے ہاتھیوں کا کیا حشر کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، لایا تھا مقابلے کے لیے ہاتھی، اور تدبیر یہ کی تھی کہ ہم نے بیت اللہ کو گرا دینا ہے، اور اپنا جو بنایا ہے نا گھر یمن میں اپنا مصنوعی، ساری دنیا کو اس طرف بلانا ہے تاکہ ہماری شہرت زیادہ ہو اور ہمارا بنایا ہوا جو کوٹھا ہے اس کی زیادہ انسانوں میں مقبولیت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیر کو، اس کے پروگرام کو، اس کے سارے نظام کو کیسے تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور اس کو ہلاک کیا جبریل اور میکائیل کے ذریعے نہیں، اسرافیل اور اسرائیل کے ذریعے نہیں، ایسے پرندے جو کمزور نظر والے کو تو دور سے نظر بھی نہیں آئیں گے، جس کا چشمہ 4 نمبر ہو نا دور والا، اس کو ابابیل نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنا چھوٹا پرندہ ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیج دیے ان پر وہ پرندے جن کو ابابیل کہتے ہیں، اور وہ پرندے انہوں نے آ کے کیا کیا؟ چونچیں نہیں ماری، اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں ایک ایک پتھری، جو پرندہ چڑیا سے چھوٹا ہو اس کے پنجے میں کون سی چٹان آئے گی بتاؤ؟ کون سا چھٹانگ اور پاؤ کا پتھر آئے گا؟ چنے جتنی کنکری آئے گی زیادہ سے زیادہ، چونچ میں بھی اور اس کے پنجوں میں بھی۔ یہ 3 پتھریاں جو چنے کے بقدر تھیں ان ابابیلوں کے پاس تھیں، اور وہ آئے غولوں کے غول اور چھا گئے سارے ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر، چھتری بنا کے چھا گئے۔ جب ان کی چونچ سے ایک چنا گرتا تھا اور ابرہہ کے سپاہی کے سر پہ پڑتا تھا تو اس کا سر پگھلتا چلا جاتا تھا، اس کا ہاتھی پگھلتا چلا جاتا تھا۔ فجعلہم کعصف مأکول، جب وہ گرے، جب وہ چنے ان کے سروں پہ گرے تو یہ نہیں کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ پگھل گئے، ایسے جیسے کھائی ہوئی گھاس ہوتی ہے۔ تکبر پڑا تھا اس لیے ذلت بھی بڑی ہوئی۔ قوم عاد کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہود بھی ہمارے جیسا انسان ہے، وہ ایک ہے، ہم تو اتنے سارے ہیں، ہمارا تو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق وہ بھیجی جو نظر ہی نہیں آتی، ہوا۔ اب ہوا کوئی فوج ہے جو مقابلہ کرے گی؟ چونکہ ان کا تکبر بہت بڑا تھا تو اللہ نے سب سے کمزور چیز بھیجی، اتنی لطیف کہ نظر ہی نہیں آتی، آپ ہوا کو پکڑ بھی نہیں سکتے، اتنی لطیف ہوتی ہے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہرحال عاد کا تو یوں ہوا کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے اور بڑے بڑے بول بولے اور متکبر ہوئے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک ہوا بھیج دی، اور ہوا کون سی؟ ٹھنڈی یخ ہوا، جس کی ان کو ضرورت تھی۔ ان کے ہاں بارش بند ہو گئی تھی، اور گرمی اتنی شدید کہ جسم پہ آبلے پڑ گئے،
جسم میں آبلے پڑ گئے، پانی بھر گیا ان آبلوں میں، اتنی شدید، ایسے جیسے آگ سے جھلسے ہوئے ہوں، ایسے ہو گئے۔ اب یہ تلاش میں تھے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی ہوا، اس کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، اور اس بادل بظاہر کالا تھا، اور کالے بادل میں پانی ہوتا ہے۔ جب یہ بادل آیا نا، فَلَمَّا رَأَوْهَ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ جب وہ کالا بادل آیا تو یہ خوشی سے ناچنے لگ گئے، چھلانگیں مارنے لگ گئے، اب ہمارا علاج آ گیا، اب ہمارے مسئلے کا حل آ گیا۔ لیکن جب وہ بادل ان پہ چھایا تو بجائے اس میں سے ٹھنڈے پانی کے برسنے کے ٹھنڈی ہوا نکلی، اور وہ ہوا ایسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیہ، وہ اتنی بے قابو تھی کہ فرشتہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ اللہ نے براہ راست اس آگ کو کنٹرول کیا۔ آتیہ، فرشتے کے قابو سے نکل گئی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ جانور مالک کے قابو سے نکل جاتا ہے، گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول سے نکل، بریک فیل ہو جاتی ہے، اس کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا ایسی پریشر سے نکلی کہ فرشتہ بھی اسے قابو نہ کر سکا، ہم نے خود اس ہوا کو کنٹرول کیا۔ 7 راتیں 8 دن وہ ہوا ان پہ چلتی رہی، اور اس ہوا نے ان کو زمین سے اکھیڑا اور ان کو فضاؤں میں پہنچایا، اور پھر آپس میں ان کو ٹکرایا، اور آپس میں ٹکرا کے ان کے جسم کے سر الگ ہوئے، دھڑ الگ ہوئے، جوڑ سے جدا ہوئے، اور پھر 7 راتیں 8 دن ان کے جسم زمین پہ نہیں آئے، شاپروں کی طرح ہوا میں اڑتے رہے، جیسے آندھی میں شاپر اڑتے ہیں نا، ایسے۔ یہ سزا تھی ان کے بڑے بولوں کی۔ جب 7 راتیں اور 8 دن پورے ہوئے، بدھ کے دن شروع ہوئی، بدھ کے دن ختم ہوئی۔ جب یہ 7 راتیں 8 دن ختم ہوئے اور ہوا کا پریشر ہلکا ہوا تو دھڑام 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 یہ ہزاروں اتنے بڑے 90 فٹ کے لوگ جن کے اب جوڑ سے جدا ہو چکے تھے، ان کی رانیں ان کے کولوں سے، ان کے گھٹنے ان کی پنڈلیوں سے، ان کے کندھے ان کے سینوں سے، ان کے سر ان کے تن سے جو جدا ہوئے تھے، وہ دھڑام سے آ کے 7 راتوں 8 دنوں کے بعد زمین پہ گرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے کسی نے کاٹ کے ڈال دیے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی نظر آتا ہے ان میں کوئی بچا کچا؟ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی بچا کچا نظر آتا ہے کہیں؟ کوئی ان کی نسل کا کوئی بچونگڑائی بچا ہو، کوئی نظر آتا ہے تمہیں؟ یہ سب تکبر کی سزا تھی۔ بت پرست تو تھے، لیکن بت پرستی سے ذلت نہیں آتی، جہنم میں جائے گا آدمی۔ فرعون نے کہا انا، تو موت آئی پانی میں ڈبو کر۔ پچھلے دنوں ٹرمپ فرعون زمانہ نے بیان دیا کہ ہم غزہ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے۔ تو ایک چھوٹے بچے نے ویڈیو بنائی، غزہ کے ایک چھوٹے بچے نے ویڈیو بنائی، کہا یہ باتیں کہنے والے تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی اس قسم کی ڈینگیں فرعون نے ماری تھیں، لیکن دعویٰ تو کیا خدائی کا، لیکن جب سمندر کی موجوں میں پھنسا تو پتہ چلا خدا کو تیرنا بھی نہیں آتا۔ جب موجوں نے گھیرا نا چاروں طرف سے تو پتہ چلا کہ اس کمبخت کو تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ اتنا اناڑی قسم کا آدمی۔ تکبر ذلت کا باعث ہے، تکبر مردود ہو جانے کا باعث ہے، تکبر اللہ کی نظروں میں گر جانے اور ذلیل ہو جانے کا باعث ہے۔ تکبر اللہ کو 1 منٹ کے لیے گوارا نہیں ہے۔ جب کوئی چھوٹا
کسی بڑے کے سامنے اکڑتا ہے نا تو بڑے کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ چل یہاں سے، بڑا آیا، یہی ہوتا ہے نا، چل یہاں سے، شکل دیکھی تو نے اپنی، یہ ریئیکشن ہوتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی نظروں سے گر جانا. تکبر کرے گا اللہ کی نظروں سے گرے گا. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک شخص تھا بغداد میں، نوجوان، بڑا خوبصورت، بڑا ہینڈسم، ٹپ ٹاپ، اور ایسا سمارٹ تھا کہ جب نکلتا تھا تو لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے. جب یہ نکلا تو کسی نے کہا واہ کیا حسن ہے. تو اس کو کہنا چاہیے تھا بس اللہ کی مہربانی ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا. اس نے کہا ہاں ہاں مجھے تو دیکھ کے اللہ بھی حیران ہوتا ہوگا، ہاں ہاں مجھے تو دیکھ کے اللہ بھی حیران ہوتا ہوگا. جو ہی یوں کہا نا، یہ جملہ بولتے ہی اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہوا. ہوتے 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 لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہوتے 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 اتنا فولڈ ہو گیا، اتنا چھوٹا ہو گیا کہ لوگ ہتھیلی پہ اٹھا کے گھر چھوڑ آئے اس کو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کے مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں کی چوٹیاں سر نہیں کر سکتا. تو ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے تو؟ کیا ہے تیرے اندر؟ کتنا قد کاٹ ہے تیرا؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ما لابن آدم اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبینہما قذرۃ. آدم کے بیٹے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے جبکہ اس کی ابتدا ایک گندا ذلیل ناپاک قطرہ ہے اور اس کی انتہا مردار ہو جانا، گل سڑ جانا، پھٹ جانا اور کیڑوں کی خوراک بن جانا. اور ان دونوں کے درمیان وہ پیشانے اور پاخانے کی ایک تھیلی ہے جو چل رہی ہے. پاخانے کا شاپر ہے، بہت بری بیماری ہے یہ. ممبر والوں کو بہت جلدی لگتی ہے، پگڑی والوں کو بہت جلدی لگتی ہے، جن کی طرف انگلیاں اٹھیں ان کو جلدی لگتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھائیں. وہ جا رہے ہیں حضرت صاحب، مولانا صاحب، بزرگ صاحب، بس یہ کام اتار دیتی ہیں اس کا. ایک شخص نے کسی کے سامنے اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا اقرت الرجل اقرک اللہ، اللہ تجھے ذبح کرے تو نے تو اسے ذبح کر دیا. اللہ تجھے ذبح کرے تو نے تو اس کو ذبح کر دیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آئے اور آ کے حضرت مولانا الیاس صاحب کی بہت تعریف ہے کہ حضرت بس آپ کی برکتیں، آپ کا فیض اور یہ اور وہ، جیسے بزرگوں کے پاس آتے ہیں. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹے تھے، نابالغ تھے، چھوٹے تھے. جلدی سے گئے اور ایک پڑیا بنا کے لے آئے اور آ کے ابو کے سامنے رکھ دی اور رکھ کے چلے گئے. مولانا یہ صاحب حیران ہو گئے کہ یہ پڑیا لے کے آیا ہے، بچہ کیا لے کے آیا ہے. پڑیا کھولی تو اس میں مٹی تھی. پڑیا کھولی تو اس میں کیا تھی؟ سبحان اللہ. ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، یہ ہندی زبان کا مقولہ ہے. ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، یعنی جس بچے نے بڑے ہو کے کچھ بننا ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہی اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو پڑیا پیش کی نا، اس میں دو اشارے تھے. ایک تو یہ ابو اس کی تعریفوں سے مغرور نہ ہونا، آپ یہاں سے نکلے ہیں، یہیں جانا ہے. اور ایک یہ اشارہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. مٹی حاضر ہے، ڈالیں اس کے منہ میں. بہت بری بیماری ہے یہ تکبر، اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر جاننا. اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات دے.
یہ بیماری، اس بیماری سے متعلق ایک دن بعد کافی نہیں ہے، چونکہ یہ وہ مرض ہے کہ جس کے تو یقینی طور پر ہم سارے مریض ہیں، لہذا اس کی بات ایک دن کافی نہیں ہے، یہ شاید آخری دن تک چلتی رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی میں کو مارنا ہے۔ اپنی میں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی میں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی میں کو کیا کرنا ہے؟ اس شیطان کو مارنا ہے، اس کیڑے کو مارنا ہے، اس جراثیم، اس جرثومے کو مارنا ہے، ورنہ یہ دوزخ میں لے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔